یہ بتائیے گا کہ کیا ہوا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں، بھئی کیسے ہو گئی بیل، کیوں ہو گئی، کچھ ڈیٹیلز ہمیں بتائیں کہ کس نے فون کر دیا کہیں جج صاحب کو، جیسے کہ ٹی وی والے کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کیس میں جو بشریٰ بی بی کی پہلے ہی بیل ہو چکی تھی اور یہ جولائی سے عمران خان صاحب جب گرفتار تھے، جو انویسٹیگیشن ہے وہ ایف آئی اے کی مکمل تھی کیونکہ چالان جمع ہو چکا ہے، مطلب بالکل بیسک قسم کی وہ بنیاد بھی بنائے نا بیل کی، تو یہ تین چیزیں کافی ہوتی ہیں، مطلب اس کے فیکٹس پہ نہ بھی جائیں تو آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے بھی اگر بیل یہ اپلائی ہوتی ہائی کورٹ میں تو ہو جاتی۔ میری نظر میں ایز کورٹ رپورٹر مجھ سے پوچھیں تو اس کا موجودہ سینیریو، موجودہ سسٹم جو ہلچل ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پیورلی میرٹ پہ۔ آپ بتائیں تو کہ کورٹ میں ہوا کیا، I mean ایف آئی اے نے کیا آرگیومنٹ دی، پھر ہم اس کے سیاسی ایف آئی اے نے ایک تو یہ آرگومنٹ لیا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کو بیل نہ دیں کیونکہ بشریٰ بی بی کو دی ہے اور وہ کورٹ میں نہیں آ رہی، کیونکہ وہ تقریباً 3-4 سماعتوں میں میڈیکل سرٹیفکیٹ ان کے جمع ہو رہے تھے، وہ کیونکہ ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی تو وہ نہیں آئی تھی، تو استثناء کی درخواستیں آ رہی تھی، تو اس لیے وہ مس یوز کر رہے ہیں، اس بیل کو مس یوز کر رہے ہیں۔ پھر دوسرا ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ ایک جو پرائیویٹ جو تخمینہ لگانے والا ہے اس گفٹ کا، وہ اس میں اپروور ہے، تو اس نے کہا ہے کہ عمران خان کے ایک سیکرٹری تھے انعام اللہ شاہ جو گواہ ہیں اس ایف آئی اے کے، تو انہوں نے ان کے عمران خان اور بشریٰ بی بی نے ان کے ذریعے ایک پرائیویٹ تخمینہ لگانے والے پر پریشرائز کیا کہ یہ آپ کم تخمینہ لگائیں تاکہ ہم کم قیمت میں خرید سکیں۔ تو کیس ایف آئی اے کا یہ ہے کہ یہ ویسے تخمینہ لگا تھا 58 لاکھ، انہوں نے تقریباً 29 لاکھ روپیہ دیا اور وہ بلغاری سیٹ جو ہے وہ لے لیا۔ ایف آئی اے کہتی ہے کہ 7.5 کروڑ اس کی ایکچوئل جو قیمت تھی، تو ان کو 3.5 کروڑ دینا چاہیے تھا، تو یہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس وہ اپروور بھی ہیں، تو یہ بنیاد بنتی نہیں ہے کیونکہ جو بیسیکلی بٹ میرٹس پہ آپ کہہ رہے ہیں آرگیومنٹ ہوئی نہیں، یہ جو میں 2-3 پوائنٹس بتا رہا ہوں یہ میرٹ کے ہی ہیں، لیکن ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے بیل سٹیج پہ، تو میری نظر میں اگر آپ میرٹ کی بات کریں تو میرٹ پہ یہ بیل بنتی تھی اور میرٹ پہ ہی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح جی۔ سینیٹر صاحب سر بتائیں، گنڈا پور صاحب 2 ملاقاتیں کر چکے ہیں ڈیالہ جیل میں پچھلے 2 دنوں میں، کیا گفتگو ہو رہی ہے عمران خان صاحب سے؟ جلسے کی کوئی ڈیٹیلز شیئر کرنے گئے ہیں، کوئی پیغام لے کے گئے ہیں؟ مطلب کہ اتنی تو آپ لوگوں کو کبھی بھی جو ہے ڈیالہ جیل والوں نے مدد نہیں کی کہ اب آپ مجھے اگر یہ کہیں کہ جی وہ تو صرف یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کتنے خیمے ساتھ لے کے جائیں گے اور لوگ کتنے دن ان کو کھانا کھلائیں گے۔ 30 منٹ کی ملاقات دیتے تھے پہلے، جی آج 2 گھنٹے کی ہوئی ہے، تو سر کچھ تو ہے، بتائیں کیا چکر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ تو دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ جب میں ڈرتا ہوں نا تو پھر میں آپ کے لیے آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا۔ یہ تو پھر گورنمنٹ ڈری ہوئی ہے نا کہ وہ کوشش کر رہی ہے کہ یار ان کے آپس میں بات چیت کرا دو کہ کسی طریقے سے ان کو رکوا لو، سب کچھ کر لو۔ گورنمنٹ سے بات ہی نہیں کرنی تو گورنمنٹ اگر ڈر بھی گئی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میری بات سنیں، جب میں پہلے جا رہا ہوں، مجھے پچھلے ابھی آپ بتا رہی تھی اور صحیح بات ہے کہ لوگوں کو ملنے نہیں دے رہے، کورٹ کے آرڈرز پہ 6 بندوں کی نامینیشن گئی ہے کہ جائے 5 گھنٹے وہ بیٹھے رہے، ان کو نہیں جانے دیا۔ مطلب آپ یہ سمجھے کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف یہ اچانک ان لوگوں کے وہ بات یہ کہ ان کے اوسان خطا ہیں، ایک بات۔ نمبر 2 اندر بات کیا ہو رہی ہے؟ دیکھیں اندر بات کوئی نہیں، سمپل سی بات ہے، سمپل سی بات ہے۔ گنڈا پور صاحب موسم یا اسموگ تو ڈسکس کرنے نہیں گئے ہوں۔ دیکھیں سمپل سی بات یہ جو مجھے پتہ چل رہا ہے کہ گورنمنٹ اور باقی لوگ ایکسیٹرا ٹھیک ہے، یا وہ ہمارے میڈیکل ٹرم میں ہوتا ہے اے آل، ٹھیک ہے، جب ہم پیپر لکھتے ہیں تو ہمایوں سیاسی باتیں ڈسکس کریں، پڑھے لکھے جانا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیں گورنمنٹ اے آل یہ کہہ رہی تھی کہ بھئی آپ عمران خان کو کہو کہ یہ ابھی نہ کرے، فلانا یہ نہ کرے، وہ نہ کرے۔ اچھا چیز کیا ہے؟ ایکسچینج میں کیا آفر کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں مجھے نہیں معلوم ایکسچینج میں کیا آفر کر رہے ہیں، یہ چیزیں ابھی سامنے نہیں آئیں گی، نہ مجھے بتائیں گے نہ آپ کو بتائیں گے، کچھ ہوگا۔ دیکھیں اگر گنڈا پور یا کے بعد دیگرے 2 دن گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہوگی، کہیں نہ کہیں کچھ ڈسکشن ہو رہی ہوگی، کچھ ہو رہی ہوگی جس کا علم جب ہوگا سب کو ہوگا، چھپا ہوا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہوگی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھیں سمپل سی بات یہ 3 پوائنٹس ہیں، 3 پوائنٹس ہیں سر، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو سر پھر اس کا مطلب ہے آپ کی باتوں سے یہ سمجھ آیا کہ وہ کوئی آفر لے کے تو جا رہے ہیں،
वहाँ कोई डिस्कशन भी हो रही है 2-2 घंटे, जैसे साकिब साहब कहते हैं कि पहले तो 30 मिनट की मीटिंग होती थी, अब 2 घंटे गुफ्तगू हो रही है, तो कुछ तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सोच रही होगी ना कि हम अच्छा याद नहीं करते, कॉल ऑफ करते हैं। देखिए सिंपल सी बात ये, मैं एक चीज़ बताता हूँ। जो आपने 3 या 4 पॉइंट्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिए हैं, उनमें से कोई पॉइंट जो है ना वो इन पर्सन इमरान खान के साथ उसका ताल्लुक नहीं है, ठीक है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी जैसे आप कह रही थी और जो जनरली लोग हैं कि जी जज को किसी ने फ़ोन किया होगा, ठीक है, ये, और मुझसे पहले भी किसी ने पूछा कि जज को फ़ोन किया, मैंने कहा अगर जज को फ़ोन किया और जज ने ये डिसीजन लिया है तो फिर ताले लगाएं आप सारे जुडिशरी को कि अगर फ़ोन करने पे डिसीजंस आ रहे हैं तो उनसे बेहतर है कि वो जुडिशरी हो ही ना कि जो करती है। मैं तो जेल की बात कर रही हूँ, आप मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, हम लोगों का एक क्या है, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, इस वक्त जुडिशरी कैद में हो गई है। फ्रीडम ऑफ जुडिशरी 26वीं अमेंडमेंट है, आपका मैंडेट है, रिहाई है, बट मुझे बताए ना कि सर 4 पॉलिटिकल प्रिजनर्स सारे ना, तो सर ये अब 4 दिनों में तो इमरान खान साहब को छोड़ दे तो छोड़ दे, बाकी तो सब कुछ नहीं हो सकता 4 दिनों में। इमरान खान अगर ये आज इमरान कॉल ऑफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सर कॉल ऑफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर इन लोगों ने कोई ऐसी बात की जो हम समझते हो या जो इमरान खान समझता हो कि हाँ इस बात पे मुझे इसको कॉल ऑफ वो नहीं करेगा, वो उसको होल्ड ऑन करेगा कि ये जब तक डिस्कशन हो रही है मैं होल्ड ऑन कर लेता हूं। अगर ये सही तरह देखिए, सिंपल सी बात ये, अगर हम कहते हैं हमारा मैंडेट दे और वो चोर कहते हैं कि हम आपकी चीजें नहीं देते हैं, ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, मिडिल का रास्ता कर लेते हैं। आप सबसे पहले 3 महीनों के लिए एक इंडिपेंडेंट, ये जो किराए वाले जो वो होते हैं ना, ये क्या कह सकते हैं उसे, केयर टेकर, वो नहीं, सही मानों में इंडिपेंडेंट केयर टेकर गवर्नमेंट लेकर आओ। उसके दौरान में इन 3 महीनों में आप इलेक्शन कमीशन को रिवैम्प करो और उसके बाद इलेक्शन कराओ जो को फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट हो, और उसके बाद जो जीता है जीते। लेकिन इसमें किसी ने बीच में वो पुराने वाले हरबे न करने न करवाने।